میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ تھر کے ریگستان کا نام تو ہر ایک نے سنا ہوا ہے، اور تھر کے دو حصے ہیں دراصل میں ریگستان کے۔ ایک تو جنوب میں ہے جس کے بالکل نیچے جنوب کی طرف کچھ کی رن پڑتی ہے، رن کچھ جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں، اور وہ دلدلی سا علاقہ ہے، مڈ فلیٹس ہیں وہاں پہ، اور وہ پھر ریگستان ہے۔ وہ اس لیے مشہور ہے کہ وہاں پہ وہ کلچرلی بہت ریچ ہے، بڑا جیتا جاگتا ہے، ہسٹوریکلی بھی بڑا ریچ ہے، مٹی جیسا ایک شہر ہے۔ اور پھر وہاں پہ ریگستان کے اندر مندر ہیں، بڑے بڑے خوبصورت مندر ہیں جن کی کہ ایک تاریخ بھی ہے، وہ پرانے ریکارڈ میں بھی ملتے ہیں، اور بڑی دلچسپ داستانیں ان مندروں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اور پھر اگر آپ اور آگے چلے جائیں بالکل انڈیا کے بارڈر کے اوپر، تو وہاں کاروں جھر کے پہاڑوں کے عین نیچے نگر پارکر شہر آباد ہے، اور وہاں پہ بھی بڑے خوبصورت عبادت گاہیں ہیں۔ ایک مسجد ہے 14ویں صدی کی۔ ایک تو وہ ریت جو ہے وہ گرے رنگ کی ہے، اور جیسے وہ ریپلڈ سینڈ ڈیونز ہوتے ہیں نا، وہاں پہ وہ نہیں ہے، وہاں پہ بس ڈھیر ہیں ریت کے، اور ان کے اوپر پیڑ اگے ہوئے ہیں۔ جیسے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں، اسے وہاں تھر کی زبان میں کمبٹ کہتے ہیں، یہ انگریزی میں اکیشیا سینیگال کہلاتا ہے۔ اور یہ درخت ہیں اپنے ٹیکوما کے، جسے لوہیڑا کہتے ہیں وہاں پہ، پنجاب میں بھی ریگستانوں میں ہے، روہیڑا کہلاتا ہے، یا کنڈی، وہ جو کہ پروسوپس سینیریریا ہے، وہ ہمارے یہاں پنجاب کے ریگستانوں میں بھی ہے، وہ ہوتے ہیں۔ یہاں پیڑ ہیں بے شمار، اور اک کے بھی ایسے ایسے بوٹے ہیں وہ جو کہ 20-20 فٹ اونچے میں نے دیکھے ہوئے، درخت بنے ہوتے ہیں، ان کی جو تنے ہیں ویسے تو وہ جھاڑی سی ہوتی ہے اور اس کی ٹہنیاں نرم سی ہوتی ہیں، لیکن میں نے لکڑی بنے ہوئے بھی دیکھی ہیں، بڑے بڑے اونچے اک کے بوٹے میں نے یہاں پہ تھر میں دیکھے ہیں۔ اچھا، اب اس سے اگر آپ نارتھ کی طرف آ جائیں، یہ مٹھی ضلع ہے، پھر امرکوٹ ضلع آتا ہے جس کے ساتھ بھی ریگستان لگتا ہے، اس سے تھوڑا اور شمال کی طرف آپ آئیں تو سانگڑ ضلع بیٹھتا ہے۔ اور سانگڑ میں اگر آپ سانگڑ سے مشرق کو چلے جائیں تو وہاں جو تھر کا علاقہ ہے جو آپ اس نقشے میں دیکھ رہے ہیں، اس نقشے میں آپ کو دو دائرے سرخ نظر آ رہے ہیں۔ جو اوپر والا دائرہ ہے وہ سانگڑ شہر کے اوپر ہے، اور نچلا والا کھپرو پہ ہے۔ اگر آپ کھپرو سے سیدھے ہاتھ یعنی مشرق کی طرف، چڑھتے کی طرف چلے جائیں تو آپ کچھ جھیلیں پار کرتے ہیں، جھیلیں ہیں اور نمکین جھیلیں ہیں جس سے نمک پروسیس کر رہے ہیں لوگ وہاں پہ۔ تو وہاں اگر آپ چلے جائیں تو آپ ریگستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کچھ وقت تک تو، کچھ فاصلے تک تو، میرے خیال ہے 10-12 کلومیٹر میں تو کوئی کبھی کبھی اکا دکا آپ کو پیڑ نظر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ بالکل ایسے جیسے کہ سہارا کے ریگستان میں آپ داخل ہو گئے ہیں، یا تکلا مکان کے اندر۔ اک کے سوا یا کوئی ٹاواں کوئی ٹوٹا پھوٹا بیچارہ بوٹا ہوگا، اور ریت کی کوالٹی فرق ہے، یعنی یہاں وہ ریپلڈ سینڈ ڈیونز بھی آپ کو ملتے، اور یہاں بڑا ڈرامہ ہے، مطلب کمال ہے کہ اس تھر سے یہ بالکل فرق ہے، اس کی ریت فرق ہے، تبھی اس کو اچھڑو تھر کہتے ہیں، کیونکہ وہ جو نیچے والا تھر ہے مٹھی ضلع والا، وہ تو ہے گرے رنگ کی ریت۔ یہ جو ریت ہے یہ سفیدی مائل ہے، سلوری ریت ہے، اور پھر ہوا سے یہ اڑتی ہے، بھٹیں جو ہیں اس کی وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتی ہیں اور وہ شفٹ بھی ہوتی ہیں۔ نچلے تھر کی جو بھٹیں ہیں، جو ڈھیریاں ہیں ریت کی، وہ شفٹ نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ان کے اوپر ویجیٹیشن اتنی ہے، وہ ہل ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ والی وہ ہیں جیسے کہ ایک سچے ریگستان میں کہتے ہیں نا شفٹنگ سینڈ ڈیونز، تو یہ وہ ہیں۔ اور یہاں پہ صرف یہ سینری دیکھنے کی ہے جو آپ ان تصویروں میں دیکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہاں کوئی آپ کو کلچرل رچنس نہیں نظر آتی، کوئی آپ کو پرانی عمارت نہیں نظر آتی، کوئی مسجد نہیں، کوئی ہسٹوریکل داستان نہیں۔ اس تھر میں تو ہسٹوریکل داستانیں بڑی ہیں، ٹالپوروں کا آنا، کلہوڑوں کا آنا، بلکہ پہلے تو کلہوڑا آئے تھے، پھر ٹالپور آئے تھے، اور اس سے پہلے وہ انگریز نکلس وتھنگٹن کا وہاں سے گزر، اور اس کے ساتھ تھر والوں نے سلوک کیا کیا،
اور وہ پوری اس نے داستان لکھی ہوئی ہے. وہ میری جو کتاب ہے مٹھی وسپرز ان دا سینڈ، اس کے اندر آپ کو وہ کہانی بھی مل جاتی ہے. تو یہاں پہ اس قسم کی کوئی کہانی نہیں ہے. یہاں اس تھر کے برعکس یہاں پہ کوئی گزرگاہ نہیں تھی. وہاں تو رستے تھے جن سے لوگ آتے جاتے تھے، تجارت ہوتی تھی، ویسے مسافت ہوتی تھی. یعنی اگر آپ گجرات سے حیدرآباد آ رہے ہیں اور آپ نے کشتی پہ نہیں آنا، اونٹ پہ آنا ہے، تو آپ اس تھر کے رستے ہی آتے تھے نا، نگر پارکر سے ہو کے. یہاں پہ کچھ نہیں ہوتا تھا. یہاں بس صرف یہ سینڈ ڈیونز ہیں. اور باقی جو گھروں کے سٹائل ہیں وہ وہی چوراں جسے کہتے ہیں، وہ بی ہائیو ہاؤزز جسے نکولس وتھنگٹن نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا جب وہ 1614 کے اندر وہاں نگر پارکر سے ہو کے ٹھٹھا آ رہا تھا. لوٹ لیا گیا بیچارہ تھر میں. ویسے تو اب تھر کے لوگ بہت ہی پرامن اور مزیدار لوگ ہیں، لیکن اس زمانے میں لوٹ مار بھی کرتے ہوں گے. تو اس تھر کے اندر آپ کو بس وہ صرف وہ گھر ملتے ہیں جو کہ اس نچلے تھر کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. اچھڑوں تھر کی صرف ریت جو ہے نا وہ اچھی ہے. یعنی سندھی میں اچھڑوں کا مطلب ہے سفید، اچھا سفید کو کہتے ہیں. تو سفیدی مائل تھر جو ہے نا وہ یہ ہے. اور مجھے جو حیرانی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس تھر کو جانتے بہت کم لوگ ہیں. یہاں پہ لوگوں کا آنا جانا نہیں ہے، چونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ ایکسپوز ہی نہیں ہوا. تو یہاں پہ کوئی ٹورزم نہیں ہے. اور ٹورزم اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو جھیلیں ہیں اس کے اوپر کچھ کیا جائے. لیکن پھر وہی رونا کہ اگر ہم نے ان جھیلوں کے اوپر کوئی ایک موٹیل بنا دیا تو سارا موٹیل کا جو گند ہے وہ جھیل میں جائے گا، اور وہاں جو ابھی کچھ مچھیرے مچھلی پکڑتے ہیں وہ رہ جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. تو پتہ نہیں یہ تھر میرے ویسے کام سے آج تک کبھی کسی کو کچھ فیض نہیں حاصل ہوا. کبھی کوئی دیکھنے نہیں گیا جو میں یہ کہانیاں سناتا رہتا ہوں. لیکن اگر کوئی چلا گیا تو پھر مجھے مورد الزام ٹھہرا جائے گا اگر یہ تھر بھی وہی ہم نے باقی اپنے ٹورسٹ سپاٹس والا حال کر دیا اس تھر کا بھی.